280ویں رات۔ جب 280ویں رات ہوئی تو شہرزاد نے کہا، اے بادشاہ، اگر تجھے نیند نہ آتی ہو تو میں تجھے ایک قصہ جو یمن کے ایک وزیر بدر الدین اور اس کے بھائی اور اس کے معلم کے متعلق ہے، جو مجھے بڑا ہی دلچسپ معلوم ہوتا ہے، سناتی ہوں۔ تو بادشاہ شہریار نے کہا، ہاں سنا۔ شہرزاد نے کہا، کسی زمانے میں یمن کے ایک وزیر صاحب دیوان بدر الدین کا ایک چھوٹا بھائی تھا، جو کہ انتہائی درجے کا حسین تھا اور حسن کے ساتھ ساتھ خوبروئی بھی کمال کی تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے اس کا بھائی بدر الدین اس کی بڑی حفاظت کرتا تھا کہ کہیں وہ کسی بری صحبت میں نہ پڑ جائے۔ اب جب اس کی عمر ہوئی کہ وہ مکتب جائے اور تعلیم حاصل کرے تو بدر الدین نے اس کے لیے ایک معلم کو اپنے گھر پر ہی مامور کرنے کا سوچا، تاکہ اس کی تعلیم بھی ہوتی رہے اور ساتھ ساتھ حفاظت بھی۔ اس نے بڑی تگ و دو سے ایک معلم کی تلاش کی جو بڑا ہیبت و وقار، عفت والا اور دیانتدار ایک بوڑھا شخص تھا، لیکن اس کا گھر بدر الدین کے گھر سے کافی دور تھا، تو اس نے اس کے لیے اپنے پڑوس میں اپنے گھر سے متصل ایک گھر رہنے کے لیے مہیا کیا اور اسے وہاں رکھا اور اپنے بھائی کو تعلیم دلوانی شروع کر دی۔ اب وہ بوڑھا معلم بدر الدین کے گھر آتا اور لڑکے کو تعلیم دیتا اور پھر لوٹ کر اپنے گھر چلا جاتا، اور پھر اسی طرح ایک زمانہ گزر گیا اور ان کی یہی حالت رہی، اور وہ ہر روز بدر الدین کے گھر آتا اور اس کے بھائی کو پڑھا کر اپنے گھر واپس چلا جاتا۔ اب اتفاق کی بات ہے کہ بوڑھے کے دل میں اس لڑکے کی محبت نے گھر کر لیا اور عشق نے اتنا زور پکڑا کہ بالآخر اس نے لڑکے سے اپنا دکھڑا رو ہی دیا کہ وہ اس کی دعوت کرنا چاہتا ہے جہاں وہ دونوں مزے کریں گے۔ لڑکے نے کہا کہ میں کیا تدبیر کر سکتا ہوں، کیونکہ میں بھائی کے پیرے میں رہتا ہوں اور دن رات میں کسی بھی وقت اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا، اور تجھے معلوم ہے کہ وہ دن رات مجھے اپنے ساتھ سائے کی طرح رکھتا ہے اور اپنے آپ سے کبھی جدا نہیں کرتا۔ جب بوڑھے نے لڑکے کی باتیں سنی تو وہ سوچ میں پڑ گیا اور کوئی تدبیر سوچنے لگا، اور پھر اس سے بولا کہ اے میاں، میرا گھر تیرے گھر سے جڑا ہوا ہے، اور تو یہ کر سکتا ہے کہ جب تو رات کو اپنے بستر پر جائے تو سب پر یہ ظاہر کیجیو کہ تو سو گیا ہے، اور جب تیرا بھائی سو جائے تو چھت کی دیوار پر آ جائیو، اور دیوار کے پیچھے سے میں تجھے لے لوں گا، اور پھر تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ کر اور مزے کر کے واپس چلا آئیو، اور تیرے بھائی کو ہمارے اس کام کی کانوں کان خبر تک نہ ہوگی۔ جب لڑکے نے اس کی باتیں سنی تو اقرار کر لیا اور رات کو آنے کا وعدہ کر لیا کہ وہ اس کا انتظار کرے، اور وہ ضرور یہ تدبیر کر کے اس کے پاس آئے گا۔ جب بوڑھا اس دن ان کے گھر سے رخصت ہوا تو اس نے لڑکے کے قابل عمدہ چیزیں تیار کیں اور اپنے گھر کو خوب سجایا، روشنی کا انتظام کیا، اور پھر رات کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر جب رات ہوئی تو لڑکا اپنے بستر پر گیا اور سب پر یہ ظاہر کیا کہ وہ سو گیا ہے، اور پھر وہ سب کے سونے کا انتظار کرنے لگا، اور جب اس نے دیکھا کہ ایک پہر رات گزر گئی ہے اور اس کا بھائی وزیر غافل ہو کر سو گیا ہے، تو وہ اپنے بستر سے اٹھا اور دبے پاؤں دروازے کے پاس گیا اور دروازے کو کھول کر آہستہ آہستہ زینے پر چڑھا اور چھت پر گیا، اور جب دیوار کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بوڑھا کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اب بوڑھے نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ لیا اور بیٹھک میں لے گیا۔ وہ رات چاند کی 14ویں رات تھی اور بوڑھے نے اس کے لیے طرح طرح کے عمدہ کھانے اور چیزیں مہیا کیں، اور جب کھا پی چکے تو دونوں بیٹھ کر مے نوشی کرنے لگے اور شراب کا دور چلنے لگا۔ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور بوڑھا مزے میں شراب پی رہا تھا اور گا رہا تھا۔ دونوں ایسے مزے میں تھے کہ جس سے عقل دنگ رہ جائے اور جس کی تعریف زبان سے نہ ہو سکے، کہ اتنے میں صاحب دیوان
بدرالدین کی آنکھ کھل گئی۔ اب اس نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا بھائی غائب ہے اور وہ مارے ڈر کے اٹھ بیٹھا۔ ادھر ادھر نظر ڈالی تو دروازہ کھلا پایا۔ وہ باہر آیا اور اسے اپنے پڑوس میں گانے اور کسی کی باتوں کی آوازیں سنائی دی۔ اب وہ زینے پر چڑھ کر چھت پر چڑھا اور جب اسے برابر والے گھر میں روشنی دکھائی دی تو وہ زینے سے نیچے بوڑھے کے گھر میں اترا اور اس بیٹھک کی طرف گیا جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ لڑکا تو نشے میں تھا اور اسے بالکل ہوش نہ تھا، لیکن بوڑھا نشے میں ہونے کے باوجود اپنے ہوش و حواس میں تھا اور اسے باہر صحن میں کسی کی آہٹ معلوم ہوئی اور وہ یہ شعر پڑھنے لگا: وہ اپنے منہ کے لعاب سے مجھے شراب پلاتا ہے، اپنے رخساروں سے مجھے سلام کرتا ہے اور رات بھر رخسار سے رخسار ملائے بیٹھا رہتا ہے، لیکن چاند ہمارے اوپر پہرا دیتا ہے، لہذا اس سے کہہ دو کہ وہ چغل خوری نہ کرے۔ جب صاحب دیوان بدرالدین نے اس کے یہ اشعار سنے تو اسے یہ یاد نہ رہا کہ وہ کس کام سے آیا ہے، اور اپنی مروت اور شرافت کی وجہ سے چپ رہا اور جاتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں تمہاری چغل خوری ہرگز نہ کروں گا۔ یہ کہہ کر بدرالدین اپنے گھر چلا گیا اور جا کر سو گیا، اور بوڑھا معلم اور بدرالدین کا بھائی خوب مزے کرتے رہے اور رات بھر شراب پیتے اور اشعار گاتے رہے۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔